تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مکمل مطالعہ پیش کرتے ہیں، ہر سوموار سے جمعہ تک۔ ہم ابھی تک یوسف کے سفر، دکھوں اور سرفرازی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بائبل مقدس میں مسیح کی علامتی اسباق تلاش کر رہے ہیں، جو کہ پوری بائبل کا مضمون ہے، یعنی اس کے دکھ اور جلال کا، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ ہم اپنے مطالعے میں 45ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کھولیں اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کیجیے info@biblimutaliah.com پر۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 45واں باب یوسف کی زندگی کی کس طرح نمائندگی کرتا ہے؟ یہ اس کی بلندیوں کو پیش کرتا ہے، کیونکہ یہاں یوسف کو اپنے بھائیوں کی توبہ کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ یوسف خود کو ان پر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ حیران ہو گئے، اور یہ خبر سچ میں ایک ایسی خبر تھی جسے سن کر وہ سب حیران ہو کر رہ گئے، اور خاص طور پر یہ خبر جب ان کے باپ کو پتہ چلی تو اسے کیسا لگا ہوگا، اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ صحیح، پہلے میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 45ویں باب کے شروع میں لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ یہ نہایت ہی اہم اور حیران کن موقع ہے، اس پر آپ بات کیجیے۔ جی ہاں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے اور اس کے آگے جھکے تو یہاں پر یوسف کے نام کا ذکر پہلی دفعہ کیا گیا جب سے قحط شروع ہوا، اور وہ دوبارہ اس کے پاس آئے اور 3 مرتبہ جھکے، نہ تو وہ اور نہ ہی یوسف اپنا ذکر کرتا ہے، اور یہاں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہے، اسے فکر ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے میرا بھائی بنیامین بالکل ٹھیک ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے گھبرا صحیح۔ رہے تھے۔ اور یہاں ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے دل میں چور ہے اور وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے، اور جب اس نے ان کے پیسے لوٹا دیے تو یہ دیکھ کر سب بھائی گھبرا گئے تھے، حالانکہ یوسف نے انہیں وہ دے دیا تھا جو وہ لینے آئے تھے، اور ان کے پیسے بھی انہیں واپس لوٹا دیے تھے۔ یوسف نے ان کے ساتھ بھلائی کی کیونکہ وہ ان کا بھائی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ گھبرا گئے تھے۔ پھر یوسف انہیں اپنے گھر لے گیا، لیکن وہ پھر بھی گھبرا رہے تھے کہ یہ ہمیں یہاں کیوں لایا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے جب یعقوب اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر اس نے ایک خواب دیکھا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا، اور اس نے جا کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تسلی کی جگہ ہے، مگر پھر بھی اس کا دل اتنا زیادہ بوجھل کیوں ہے؟ کیونکہ تسلی بس خدا کی طرف سے آتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے پچھلی اقساط میں یوسف کی کہانی میں اس کے دکھوں اور جلال کے
ताल्लुक से सीखा और मसीह के दुखों और जलाल के ताल्लुक से भी, और यूसुफ के भाइयों की मिस्र में आमद के ताल्लुक से बात की, और साल के 2 आखिरी हफ्तों के ताल्लुक से बात की जो कि बड़ी मुसीबत और दर्द ज़ह का आगाज सही। है, यानी जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और मसीह जाहिर होगा और लोग उसे जानेंगे। बिल्कुल सही। नबूती लिहाज से हम मसीह की आमद के ताल्लुक से बात ठीक कर है। रहे हैं जब लोग उसे जान लेंगे। क्या इस बात का इससे कोई ताल्लुक है कि पिछले हिस्से में यूसुफ के नाम का जिक्र नहीं किया गया जब उसके भाई मिस्र में थे? जी बिल्कुल, वो उस वक्त तक यूसुफ को नहीं पहचानेंगे जब तक कि वो तौबा ना कर लें, और इसी तरह वो भी मसीह को नहीं देखेंगे जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। उन्होंने जो जुर्म किया, क्या वो उसके लिए रोएंगे या चिल्लाएंगे? नहीं। अगर यूसुफ का खून कीमती है तो मसीह का खून किस कदर कीमती होगा। सही। फिर इसके बाद चूंकि वो घबरा गए थे, चौथी आयत में लिखा है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। वो इससे खौफजदा हो गए, लेकिन उसने उनकी हौसला अफजाई की कि उसके करीब आएं कि मैं तुमसे एक नया ताल्लुक कायम करना चाहता हूं, एक नई रफाकत, एक नया अहद। इसलिए वो उसके करीब आए और उसने कहा, और वो नजदीक आए, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र में बेचा था, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। मेहरबानी से यूसुफ की अपने भाइयों से हौसला कुन बातों पर इजहार ख्याल कीजिए और मुस्तकबिल के लिए उनसे वादों के ताल्लुक से भी। उसने उन्हें करीब बुलाया। ये फजल है और इसमें सच्चाई नजर आती है। वो बिल्कुल, मसीह हमारे लिए हमेशा मिली जुली बरकत को रखता है, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह यीशु के वसीला से है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि मेरे पास आओ, मैं वही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने बेचकर मिस्र भिजवा दिया। और शायद इसीलिए उसने सबको बाहर भिजवा दिया, क्योंकि वो अपने भाइयों को गैरों के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ चाहता था कि ये बात मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान ही रहे। पर तुमने मुझे बेच दिया। सही। यूसुफ का इखलाक बहुत शानदार था और उसका नबूवती रुख भी बहुत शानदार था, और खुदा भी बिल्कुल इसी तरह दूसरों के सामने अपने लोगों को किसी भी सूरत में शर्मिंदा नहीं करता, क्योंकि वो अपने लोगों से एक खास तरीके से मामलात को तय करता है, और हमारा जिंदा खुदा इंसाफ का खुदा है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पैंतालीसवें बाब में हमने देखा कि यूसुफ ने खुद को अपने भाइयों पर जाहिर किया। पिछले बाब में भाइयों को पहली मर्तबा देखकर यूसुफ ने खुद को जाहिर उनके सामने क्यों ना किया? जी भाई। अगर यूसुफ उन्हें पहली मुलाकात में सब बता देता तो वो उसके आगे झुक तो जाते, लेकिन उनके दिल बिल्कुल ना बदलते, क्योंकि अभी उन्होंने तौबा नहीं की थी और इसलिए उन्होंने ज्यादा दुख उठाया। उनमें से कुछ तो 3 दिन के लिए कैद में थे, और 3 दिन तक कैद में रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे। यूसुफ उनको जल्द सब कुछ बताकर उनकी परेशानी को दूर क्यों नहीं कर देता, क्योंकि वो चाहता था कि ये अपने दिल को बदलें, और वो चाहता था कि ये अपने भयानक जुर्म का एतराफ करें जिसकी वजह से उसके बाप के और उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। क्योंकि यूसुफ जानता था कि अगर मैं अपने भाइयों को फौरन ही सब कुछ सच बता दूंगा तो ये मेरे आगे झुक तो जाएंगे, लेकिन इनके दिल कभी ना बदलेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में उनके दिल कहाँ होंगे? दरअसल वो हर चीज से बढ़कर अपने भाइयों की भलाई चाहता था। वो चाहता था कि जी, वो आपने ठीक तौबा कहा। करें। सही। ठीक है। यानी यूसुफ मिस्र में अपने आने का मकसद समझ गया था। वो जानता था कि वो यहाँ जी। अपने भाइयों की बदी के बायस नहीं पहुंचा था। वो इसलिए नहीं आया था कि वो बेचा गया था, बल्कि खुदावन ने उसे एक खास मकसद के लिए भेजा था। 5वें आयत में लिखा है, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो
اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل یا دکھ یا محرومی کے پیچھے کس طرح خداوند کے مقصد کو جان سکتے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ شاندار بات ہے کہ یوسف نے یہ الفاظ کہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں خدا کی حکمت کو واضح طور پر دیکھتا تھا، یہاں تک کہ یوسف کے حالات جیسے مرضی ہوں، چاہے اسے بیچا جا رہا ہو یا پھر بے گناہ اسے قید میں ڈالا جا رہا ہو، لیکن یوسف سب جانتا تھا۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ آخر میں ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے صحیح۔ والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یہاں نبوتی رخ بہت ہی واضح ہے، اور یہودیوں کے لیے جب یسوع مسیح ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے بہت زیادہ دکھ دیے تھے، اور پالوس رسول نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سب انجانے میں کیا، یہ ہونا ہی تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم نے بدی کا ارادہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اس میں سے بھلائی کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر چیز کا سراغ ہمیں خدا کی طرف لے جائے گا، اور ہم یہ جان لیں کہ وہ برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب داؤد پر ایک آدمی نے لعنت کی تو خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ خدا ہمیشہ برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا، اور یہی بات آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ اس لیے اس نے ہر چیز کو خدا سے صحیح۔ جوڑا، جبکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ کیوں۔ بہت مرتبہ ہم خدا سے کہتے ہیں کیوں، اور جی۔ اس پر الزام لگاتے ہیں، بلکہ ہم اسے کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو ان سب حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یوسف کے بقیہ الفاظ کی طرف لوٹتے ہوئے، جب وہ خود کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیتا ہے اور جب ان کو مستقبل کے تعلق سے تسلی دی گئی تو وہ گھبرا گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یوسف ان سے اب بدلہ لے گا۔ اس نے ان سے کہا، تم نے بیچا مگر خدا نے بھیجا۔ یہ کہنے کے بعد کہ تم نے مجھے بیچا، اس نے کئی مرتبہ کہا خدا نے مجھے بھیجا۔ وہ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہاں پر یوسف نے اپنے بھائیوں کی غلطی کو نہ صرف بھول گیا بلکہ انہیں معاف بھی کیا۔ جی ہاں، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں بھجوا دیا، نہ تو غمگین ہونا اور نہ اپنے اپنے دلوں میں پریشان ہونا، کیونکہ خداوند نے مجھے تمہاری جان بچانے کو یہاں بھیجا ہے۔ اور 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے تمہارے آگے بھیجا، وہ خدا کے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں وہ دوبارہ کہتا ہے، تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ یوسف کتنا شاندار ہے کہ وہ ہر چیز میں خدا کے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ اور پھر یوسف نے اپنے باپ کی وفات کے بعد خوبصورت الفاظ کہے، جب یوسف نے کہا کہ تم نے مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، لیکن خدا برائی میں بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ حقیقی پختگی اور آگاہی ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے گناہ کو نظر انداز کیا۔ ان کا گناہ بڑا تھا، لیکن اس نے خدا کے ہاتھ کو واضح طور پر دیکھا، اور یوسف کی زندگی میں یہ توازن سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ صحیح۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے انہیں بتایا کہ ابھی قحط کے مزید سال باقی ہیں اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دینے کے بعد انہیں تسلی دینے کے لیے کہا، سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس سے کہو، تیرا بیٹا یوسف یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے ملک مصر کا مالک کر دیا ہے، تو میرے پاس چلا آ، دیر نہ کر، تو جشن کے علاقے میں رہنا، اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مال و متا یہ سب میرے نزدیک ہوں گے، اور وہیں میں تیری پرورش کروں گا، تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مال و متا کو مفلسی آ دبائے، کیونکہ کال کے ابھی 5 برس اور ہیں۔ یہ یوسف کی جانب سے تسلی، حوصلہ افزائی اور تحفظ کی دعوت تھی۔ یہ اپنے باپ کے لیے دعوت تھی کہ اس کے پاس آئے تاکہ مفلس نہ ہو جائے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آغاز میں وہ خوبصورت اظہار بیان کرتا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا بقیہ سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ لفظ رہائی مجھے عبرانیوں کے 2 باب کی یاد دلاتا ہے، جس میں لکھا ہے، اتنی بڑی رہائی سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ مطلب کہ بڑی رہائی اور بڑی نجات۔ گویا خدا بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک بڑی نجات ہے، لیکن بڑی رہائی سے ہم کیوں کر محروم رہیں؟ ہمیں جلدی کرنی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ دیر نہ کرو اور میرے باپ کے پاس جاؤ۔
कहीं मुफलिस ना रह जाओ, क्योंकि जो मसीह यसु नासरी के पास आने में ताखीर करता है, जो बड़ी निजात को लाया तो वो बड़ी निजात खो देता है। अबदी सजा उसकी मुंतजर है, फिर उसे किसकी जरूरत होगी। और जब हम एक अमीर आदमी के बारे में पढ़ते हैं जो पानी के एक कतरे को तरस रहा था, मसीह के पास रिहाई है, और जब हम उसे और उसकी निजात को तर्क कर देते हैं तो हम पानी के एक एक कतरे को जरूर तरसेंगे। इसलिए ये जो दावत थी वो कसरत और फरावानी की दावत थी। जी, अगर आप वहां रुके हैं जहां आप खो आप देंगे। हैं तो आप मुफलिस हो जाएंगे, आप खो देंगे। आपको एक दावत मिली। वो सब जो हमें देख रहे हैं, जल्दी करें, खुदावंद के पास आएं, कहीं मुफलिस ना हो जाएं। मसीह के बगैर मुफलिसी है। वो यहाँ यकीन दिलाता है, उन्होंने उसे बराह रास्त देखा और सुना, जी, इसलिए उन्होंने वही अल्फाज बाप तक पहुंचाए क्योंकि उन्होंने देखा और सुना। क्या ये सही। मुमकिन है कि अनाजील में जो अल्फाज मसीह के हैं बदले जा सकते हैं? यकीनन। या जिन लोगों ने उन्हें लिखा तो उन्होंने वो ना लिखा जो मसीह ने कहा था। इस किताब में उसके अल्फाज किस कदर मोतबर हैं। मसलन बालाखाना में यस्सु ने उनसे कहा कि रूहुल कुद्स तुम पर आएगा, यानी वो रूह की हदायत से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बालाखाना में जब मसीह ने उनको पैगाम दिया कि रूहुल कुद्स तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें वो सब याद दिलाएगा जो मैंने कहा था, गोया खुदा उनसे ये कहना चाहता था कि तुम नहीं लिखोगे, बल्कि रूहुल कुद्स तुम्हारे ज़हनों के जरिए कलम को कब्ज करके तुमसे सब कुछ खुद लिखवाएगा। और फिर खुदा के बंदों ने वही लिखा जो रूहुल कुद्स ने उनसे रूहुल कुद्स ने। लिखवाया। बिल्कुल, ये खुदा का कलाम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस शख्स की खुदा के साथ रफाकत होगी उसके अल्फाजों में भी कुव्वत और तासीर होगी। और 13वीं आयत में लिखा है कि तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत और जो कुछ तुमने देखा उसका जिक्र करना। बस एक ईमानदार की ये जिम्मेदारी है कि वो बाप के सामने मसीह के जलाल का जिक्र करे और ये भी बताए कि उसे किस कदर इख्तियार हासिल है। यकीनन वो सब कुछ जानता है, लेकिन यकीनन बाप जानता है, लेकिन बाप ये सुनना पसंद करता है कि हम उसके बेटे को जलाल दें जिसने जमीन पर आकर दुख उठाया। सही। 13वीं आयत में लिखा है, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है। जब हम खुदावंद के पास जमा होते हैं तो हम बाप को मसीह के जलाल के बारे में बताते हैं। क्या मसीह के अलावा कोई खुदा को खुश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो अहबार में कहता है कि मेरी खुराक ध्यान रखो और मेरे मुकर्रर करदा वक्त पर गुजरानो। क्या मैं खुदा को खिला सकता हूँ? यकीनन इसका रूहानी मतलब है। गोया वो हमें बताना चाहता है कि जब हम मसीह के ताल्लुक से बात करते हैं, जब वो गल्ला की कुर्बानी के तौर पर रहा या फिर अपनी मौत में मुख्तलिफ कुर्बानियों के तौर पर, ये सब खुराक है, दिल की खुशी और मुसर्रत है। और मैं चाहता हूं कि तुम इनको मुकर्ररा वक्त पर मेरे हजूर गुजरानो, क्योंकि बाप के दिल को परस्तिश की इबादत सच में अच्छी लगती है। हम सीखते हैं कि इंसानों की तारीफ में गीत लिखना और मसीह को छोड़कर उनकी हमद और तारीफ करना बाप को खुश नहीं सही। करता, बल्कि ये हमारे जिंदा खुदा को रंजीदा करता है। क्योंकि बाप कहता सही। है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तो सवाए मसीह के किसी को ना पाया, ना सही। मूसा को पाया, ना एलिया, और ना किसी फरिश्ते को, ना किसी मुकद्दस, ना किसी और बिल्कुल। को। लेकिन हम बाप को सिर्फ मसीह के बारे में बताते हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इक्कीसवें आयत में लिखा है कि उसने उन्हें ज़्यादा राह दिया। हमें यूसुफ के अपने भाइयों को ज़्यादा राह देने के मुतल्लिक बताइए। जी भाई यूसुफ। अगर हम 33वें बाब को देखें तो जो चीजें वो अपने साथ घर से लाए थे उससे दुगनी चीजें वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यूसुफ के भाई अपने घर से क्या चीजें लाए थे? लिखा है कि 6 चीजें। थोड़ी चीजें लाए थे, और मैं कहना चाहूंगा कि 6 का आदद वैसे भी कमी को जाहिर करता है। और हम ये देखते हैं कि वो चांदी के 300 सिक्कों से ज्यादा अपने साथ घर को ले गए, और वो अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ ले गए। और यही सबसे खास बात है।
اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ بنیامین کو تمہارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جانے دے، اور تم دیکھو گے کہ خدائے قادر معجزہ کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ نہ صرف شمعون بلکہ بنیامین بھی آئے گا اور تم یوسف کو بھی زندہ پاؤ گے، مگر پہلے کچھ نظریں لے جاؤ۔ اس نے پہلے انہیں گاڑیاں دیں اور پھر اس نے سفر میں کھانے کے لیے انہیں کچھ ساتھ دیا، اور اس نے انہیں کپڑے بھی دیے، ایسے کپڑے جو یوسف کے بھائیوں کے لائق ہوں جو زمین کا مالک ہے۔ یہ یہاں سے چند لوگ گدھوں پر بیٹھ کر گئے تھے، لیکن وہاں سے یہ گاڑیوں پر واپس آئے تاکہ یعقوب کے گھرانے کے 66 لوگوں کو واپس لے کر جائیں۔ یقیناً وہ ایک یا دو سے زیادہ اور گاڑیاں یہ ہوں اس گی، وقت کی سب سے جدید ایجاد تھی۔ یقیناً کیونکہ وہ ایک امیر شخص تھا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو 4 چیزیں دیں، لیکن آخر میں اس نے ایک حکم دیا، راستے میں تم کہیں بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ اہم بات ہے۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس نے انہیں گاڑیاں دیں اور راستے میں کھانے کے لیے بھی کچھ دیا، اور لباس بھی دیے، اور چاندی دے کر انہیں بہت مالدار بنایا۔ لیکن اس نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ تم راستے میں جھگڑا نہیں کرو گے اور جلدی جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو تمہارے منتظر ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ میرے باپ کو جا کر بتاؤ جو دکھ میں ہے کہ یوسف زندہ ہے اور ملک مصر کا مالک ہے۔ صحیح، مہربانی سے آپ ہمیں گاڑیوں کی نبوتی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ خداوند مستقبل میں یقینی طور پر قوم کو اکٹھا کرے گا، انہیں نہیں جو کھو گئے ہیں، بلکہ ان کو جن پر اس کی نظر ہے زمین کی انتہا سے اکٹھا کرے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہاں گاڑیوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 66 لوگ ملک کینان سے مصر کو آئے، اور ہم یہاں ایک نبوتی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم یسایہ کے 60ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں، جیسے کبوتر اپنے کابک کی طرف بادل کی طرح اڑتے۔ کچھ کے خیال میں یہ ہوا میں پلے ہیں جو بقیہ کو واپس لے کر آنے والے ہیں، جو زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، وہ انہیں مستقبل میں اکٹھا کرے گا۔ در حقیقت وہ وہاں پر گئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور نبوتی تصویر یہ ہے کہ جب خداوند اپنے بھائیوں میں سے چھوٹوں کو جمع کرے گا اور پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور سلامتی اور خوشی کا راج ہوگا، اور یہی حقیقت ہے۔ عملی اور روحانی اطلاق اور عمل کے لیے آپ نے ہمیں بتایا کہ ذات راہ کے لیے لباس اور خوراک مہیا کی گئی تھی۔ مجھے گاڑیوں کے تعلق سے بتائیں، یہ ان لوگوں کے لیے کس قدر معاون ہے جو چل نہیں سکتے تھے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ جان لیں گے جب ہم وہاں جائیں گے کہ خداوند ہم سب کو سنبھالے ہوئے ہے، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہارے بچوں کی اور تمہارے خاندان کی کفالت کروں گا، اور بالکل اسی طرح خداوند ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو جو کہ گم ہو جاتی ہیں واپس لے آتا ہے۔ صحیح۔ 25ویں آیت میں وہ یعقوب کے لیے خبر لاتے ہیں، بائبل بتاتی ہے، اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ جب یعقوب نے یوسف کے بارے میں سنا کہ وہ زندہ ہے تو اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ سوچئے کہ یوسف کو خدا نے سربلندی دی اور مصر کا حاکم بنایا، اور مسیح جو اس کا اکلوتا جو آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں جب یوسف کے بھائیوں نے دیر لگائی ہوگی اور بچے اس وقت خیمے کے باہر کھیل رہے ہوں گے، اور کچھ بڑے لوگ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوں، اور پھر وہ آئے، اور پھر فرعون کی گاڑیاں جب اس شہر کی طرف آتی ہوں گی تو کسی نے پہلے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، یقیناً ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ سارا مال یعقوب کے بیٹوں کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بچے چلا رہے ہوں گے کہ یوسف زندہ ہے، اور سب باہر آ گئے ہوں گے، اور جب یعقوب کو پتہ چلا ہوگا کہ یوسف زندہ ہے تو ذرا سوچیں کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اور یعقوب اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے اسے بتاتے ہیں کہ ہم شمعون اور بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے ان کا یقین نہ کیا اور اس کا
دل دھک سا رہ گیا اور یہ یاد دلاتا ہے کہ جب مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو وہ خوشی کے مارے اس بات کا یقین نہ کر سکے۔ یوسف کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور وہ ملک مصر کا حاکم نہیں تو پھر یہ ساری گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ اس لیے یعقوب نے کچھ چیزوں کو دیکھا اور اس نے جو کچھ سنا تھا اس کا یقین کر صحیح۔ لیا۔ اگر وہ خود سے نہ دیکھتا تو شاید وہ یقین نہ کرتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں لوگوں کو منانے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب کا سب سچ ہے، آپ ہمارا یقین کیجئے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح زندہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ چاروں اناجیل کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ مسیح زندہ ہے، اور یوسف بھی زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ یسوع المسیح ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں بس 2 اناجیل بتاتی ہیں، لیکن چاروں اناجیل اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ مسیح زندہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ شاندار بات ہے کہ ہم تمام حالات میں خدا کے ہاتھ کو دیکھیں، مشکلات میں بھی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ روحانی پختگی ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں خدا کا کوئی مقصد ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ یوسف نے سفر کے اختتام پر اپنے بھائیوں کو زیادہ راہ دیا اور سب سے بڑھ کر کہا کہ راستے میں جھگڑا نہ کرنا، خداوند ہم سب کو بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے بچائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ہماری روحانی پختگی ہے، اور اپنے دلوں میں خدا پر بھروسہ رکھیں کہ خدا کا اس میں کوئی مقصد ہے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب ہی جلال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تم کچھ چیزیں اپنے ملک میں ہی چھوڑ آؤ گے جو پیچھے رہ جائیں، اس کے لیے افسوس نہ کرنا، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ شاید آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے، شاید آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے، اپنا گھر، زمین، نوکری، دکان، ہر چیز شاید آپ سے چھن جائے۔ لکھا ہے اپنے اسباب کے لیے کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ آسمان پر ہماری میراث غیر فانی اور پاک ہے اور نہ مٹنے والی ہے۔ جو ہمیں اس میں حاصل ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو ہم یہاں کھو دیں گے۔ کیا آپ نے گھر کھو دیا، پیسہ اور نوکری بھی؟ کیا مسیح کی خاطر خاندان کھو دیا؟ اپنے اسباب کے لیے افسوس نہ کرو کیونکہ آسمان پر باپ کی بہترین چیزیں مسیح میں ہمارے لیے ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی ان الفاظ کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔